کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. آج کا ہمارا پروگرام ایک نہایت ہی اہم اور ماحول دوست موضوع پر مبنی ہے. گرین پاکستان پروگرام جو کہ آزاد کشمیر میں جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وقاص صاحب جو کہ ڈویژنل فارسٹ آفیسر فار پلاننگ اینڈ ایکسٹینشن ہیں اور اس منصوبے سے براہ راست وابستہ ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ اس منصوبے کی کیا تفصیلات ہیں. وقاص صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. جی وقاص صاحب یہ بتائیے گا کہ گرین پاکستان پروگرام آزاد کشمیر میں کب سے شروع ہوا؟ گرین پاکستان پروگرام جو پاکستان کا منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا امبریلا پروگرام ہے، یہ 2019 میں پورے پاکستان میں فیڈرل PSTP کے تحت شروع ہوا. جی. اور 2019 میں ہی اس کی امپلیمنٹیشن ایجوکے کے اندر بھی سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. جو بیسک پروگرام تھا 2019 سے لے کے 2023 تک، کووڈ آنے کی وجہ سے اور فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے اس کو فائنینشیل ریسورسز ٹائملی پرووائڈ نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. جس کے بعد اس کو 2023 کے بعد 2 سال کی اس کو ایکسٹینشن نو کاسٹ اینڈ اسکوپ ایکسٹینشن ہوئی اور 2025 تک جون 2025 تک اس کا پہلا فیز چلتا رہا. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا اس سے پہلے یہ کسی اور نام سے 10 بلین سونامی کے نام سے ایک پروگرام سٹارٹ ہوا تھا، وہ کیا اسی کا حصہ ہے؟ بیسیکلی 2017 میں جی یہ پروگرام فیڈرل PSTP کے تحت سٹارٹ ہوا. اس ٹائم پہ اس کا نام گرین پاکستان ہی تھا. جی. پھر 2019 میں اس کا اسکوپ چھوٹا تھا اور 2019 میں اس کا اسکوپ بڑے اسکوپ کے ساتھ بڑے لیول پہ اس کا پروگرام سٹارٹ ہوا 2023 تک کے لیے. جو ریوائز فیز تھا اس کا نام بھی ریوائز فیز گرین پاکستان پروگرام 10 بلین اس میں ایڈ آن ہوا. بیسیکلی وہ بھی ریوائز فیز تھا گرین پاکستان پروگرام کا. اور ابھی اس کو دوبارہ سے گرین پاکستان پروگرام کے نام سے ہی اس کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے. سر اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ مینس کوئی آپ اسکولس وغیرہ کے تھرو چلاتے ہیں؟ پلانٹیشن کیسے ہوتی ہے اور اس وقت تک کتنی پلانٹیشن ہوئی ہے کن کن ایریاز میں؟ میڈم بیسیکلی اس کی پلانٹیشن تھرو امپلیمنٹیشن فارسٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے AJK کے اندر. ٹھیک ہے. اور اسکولس کو بھی ہم انوالو کرتے ہیں ایونٹس میں، ماس اویئرنیس کی کمپینس میں اور ڈفرینٹ ایونٹس میں اسکولس کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے. لیکن بیسک امپلیمنٹیشن اس کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب تک 78.7 ملین نمبر آف پلانٹس اس پروجیکٹ کے تحت پلانٹ اپ کیے جا چکے ہیں، جو کہ 90,000 ایکڑ پہ جس کی پلانٹیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 28.3 ملین نمبر آف پلانٹ عوام الناس میں اور ڈفرینٹ جو ہمارے ادارہ جات ہیں، جس میں سب سے زیادہ پاک آرمی جو ہمارے یہاں پہ ڈپلوائے ہے LOC کے ساتھ، ان میں تقسیم کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ قدرتی نوپود جو ہماری یہاں پہ جنگلات کے اندر موجود ہے، اس کو محفوظ بناتے ہوئے ہم نے 81.767 ملین نمبر آف پلانٹس کی قدرتی نوپود کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کوئی فری میں آپ نے تقسیم بھی کیے تھے پودے پچھلے عرصے میں؟ ٹھیک ہے. اس پہ کتنی رقم اس ٹائم تک خرچ ہو چکی ہے؟ جو پودجات کی تقسیم ہوتی ہے یہ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اور ابھی جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 28 ملین پودجات ہم عوام الناس میں، پاک آرمی میں اور مختلف ادارہ جات میں تقسیم کر چکے ہیں. اور اس سال کی مونسون کی شجرکاری جو ابھی جولائی میں سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے تحت ہم 11 لاکھ پودا جات عوام الناس میں اور یہ ڈفرینٹ ادارہ جات کو تقسیم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تقسیم بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی یہ جاری ہے پروگرام؟ جی ابھی بھی یہ تقسیم بھی جاری ہے. جب تک مونسون کا ہمارا اسپیل چل رہا ہے تو ہم یہ تقسیم کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی یہ سیزن ہے جو درخت لگانے والا، ابھی اس میں جاری ہے. جی جب تک مونسون کا اسپیل جاری ہے تو پلانٹیشن کا سیزن بھی ہے. جو ہمارے ٹیوب پلانٹس ہیں ان کو ہم پلانٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی تقسیم بھی کر رہے ہیں ہم اور ان کی پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جتنے پودے لگائے گئے ہیں اس میں سے کتنے کامیاب ہوئے ہیں جو کہ گرو کیا جنہوں نے؟ وہ اس کا کوئی میکانزم ہوتا ہے کہ آپ چیک کرتے ہیں؟ میڈم یہ واحد پروگرام ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو انوائرمنٹ سیکٹر کا اور فارسٹری سیکٹر کا اسپیسیفکلی، جس کی مانیٹرنگ میکانزم میں 4 ٹیئرز ہیں. ایک ڈپارٹمنٹل مانیٹرنگ ہے، ایک PMU کی مانیٹرنگ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ PMU
اے جے کے اندر اس کے لیے اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے جو 100% مانیٹرنگ کر رہا ہے. ایک فیڈرل گورنمنٹ خود سے مانیٹر کر رہی ہے, منسٹری آف کلائمیٹ چینج وہ بھی مانیٹر کر رہی ہے. اور چوتھا ٹیئر ہے, ایک کنسورشیم بنایا گیا ہے جس کے جو ممبرز ہیں IUCN ہے, FAO ہے اور WWF ہے, انٹرنیشنل ادارے جات ہیں, تینوں کے تینوں جو اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی تک کی مانیٹرنگ کے مطابق 2024 تک ٹرمینل ایویلویشن رپورٹ جاری کی ہے کنسورشیم نے, جس کے مطابق ہمارا سروائیول ریٹ 82% ہے, جو کہ بہت زیادہ سیٹسفیکٹری ہے. اور دوسری سب سے اہم چیز, اگر ہم AJK کے سینیریو میں بات کریں تو ہم نے اپنے ایکولوجیکل جو بیلنس ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو لوکل اسپیشیز ہیں ہماری یہاں کی, ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی لوکل اسپیشیز کو ہی پروموٹ کریں. تو ہم نے امبیلنس نہیں ہونے دیا اپنا ایکولوجیکل سسٹم. ٹھیک ہے. ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے IUCN کے درمیان اور آپ کے ادارے کے درمیان, اس کے علاوہ فنڈنگ کوئی آپ کو ملتی ہے؟ فنڈنگ ہماری ٹوٹلی فیڈرل PSTP کے تھرو ہے AJK کی. باقی پروونسز میں ایک یہ کہ ان کو 50% شیئرنگ کی بیسس پہ 50% ان کی پروونسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور 50% فیڈرل PSTP. سر تو یہ جو پودے لگائے جاتے ہیں یہ اسپیسیفکلی جو ہمارے یہاں پہ پودے پائے جاتے ہیں یا درخت ہم جو لگاتے ہیں وہ اسپیسیفک وہی درخت لگائے جاتے ہیں, آتے کہاں سے ہیں؟ جیسے یہاں پہ اگر دیار ہے تو ہم دیار ہی زیادہ پلانٹ کرتے ہیں جن علاقوں میں دیار ہے, تو پودے کہاں سے آتے ہیں, کیا نیچر ہوتی ہے, وہ میچ کرتے ہیں؟ اسی پروگرام کے تحت ہم نے پورے AJK کے اندر 142 نرسریز اسٹیبلش کی ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی, جو ہمارا یہاں کا لوکل اسپیشیز کو نرسریز میں تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری نرسریز ہیں جو جس جگہ پہ ہم نے پلانٹ کرتی ہیں اس کے قریب ترین ہی ہو, تاکہ وہ ایکلیمیٹائز ہو وہ پودا. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہم ہر چیز کو دیکھ کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں کو کہ اگر ہم پودا خرید کے ہزارہ سے بھی لا سکتے ہیں, ہم KPK سے بھی لا سکتے ہیں, لیکن وہ پودا یہاں پہ ایکلیمیٹائز نہیں ہوتا. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تاؤ بٹ میں بھی نرسری لگائی ہوئی ہے کہ وہ جو تاؤ بٹ میں پودا تیار ہوگا وہ اس کلائمیٹ کے ساتھ ایکلیمیٹائز ہے اور وہ وہاں پہ سروائیول اس کی زیادہ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کنسورشیم کی جو رپورٹ آئی ہے ٹرمینل ایویلویشن رپورٹ, اس میں ہمارا سروائیول ریٹ بہت زیادہ اچھا ہے, انکریز ہوا ہے. اس کے علاوہ کمیونٹیز کو انوالو کرنے کے لیے ہم نے 20% کا کمیونٹی نرسریز کا شیئر رکھا ہوا ہے, اور جس میں ہم کمیونٹیز کے تھرو نرسریز ریز کرواتے ہیں اور ان سے ہم پودے پرچیز کرتے ہیں. ایک تو ان کی لائیولیہڈ بھی امپروو ہوتی ہے اور ہمیں بھی لوکل یہاں کی لوکل اسپیشیز لوکل جگہوں پہ تیار ہوئے ہمیں وہ پودا مل جاتا ہے. سر ایک عرصہ ایسا آیا تھا کہ اس پروگرام میں وقفہ آ گیا تھا, اس کی کیا ریزن تھی, کیا وجوہات تھیں؟ نہیں میڈم ایسی کوئی بات نہیں ہے, وقفہ نہیں آیا تھا. یہ کہ فنڈنگ جو ہے فنڈنگ سورس وہ تھوڑا سا فنڈنگ ایلوکیشنز کم ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے یہ کہ پیس اس کا تھوڑا سا متاثر ہوا تھا, تھوڑا سا کم پیس پہ چلے گئے تھے. ظاہر ہے چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈائریکٹلی فائنینشیل ریسورسز کے اوپر ہی, امپلیمنٹیشن جتنی بھی پروجیکٹس کی ہے تو اس کا تھوڑا سا پیس کم ہو گیا تھا. ابھی تک اس میں کوئی گیپ نہیں آیا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ہم نے لاسٹ بھی تھی کنٹینیوسلی جو ہے اس کی کوئی اویئرنیس وغیرہ بھی چلائی جاتی ہے پبلک کی اویئرنیس کے لیے کہ درخت لگانے چاہیے, کیا افادیت ہے اس کی؟ جی میڈم, اسپیشلی کلائمیٹ چینج کے ہمارے ریگولرلی اویئرنیس کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں, ہم اویئرنیس ویکس مناتے ہیں, ہم پلانٹنگ سیزنز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کوئی سلیکٹ کر کے. جیسے اس سال کا پرائم منسٹر پاکستان نے مونسون کی شجرکاری کو بیٹیوں کے نام پہ منسوخ کیا ہے کہ اس شجرکاری کو ہم نے ایک بیٹی ایک شجر کے نام سے کمپین چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, پرنٹ میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, ایک بیٹی ایک شجر کے نام سے کافی زیادہ ہم نے ایونٹس آرگنائز کرائے ہیں سول سوسائٹی کے ساتھ, اکیڈیمیا کے ساتھ اور اسکولس کے ساتھ. کافی زیادہ ہم نے ایونٹس آرگنائز کروائے ہیں. سر کیا الٹرنیٹیو کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں بالن کے طور پہ جو لکڑی کاٹتے ہیں تو ان کے لیے کیا الٹرنیٹیو ہونا چاہیے کہ وہ لکڑی کے بجائے کوئی ایسا الٹرنیٹیو ان کو پرووائڈ کیا جائے کہ وہ لکڑی بالن کے طور پہ استعمال ضائع نہ کریں؟ میڈم یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے بیسیکلی لائیولیہڈ ان کی امپروو ہو تو وہ الٹرنیٹیو کی طرف جا سکتے ہیں. جو آپ کو پتہ فار ہے کہ فلنج ایریاز ہیں, اب یہ اسی پہ میں بات کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ غربت
بہت زیادہ ہوگی تو وہ ظاہر ہے وہ لوکل جو ان کا ریسورس اویلیبل ہے اسی کی طرف جائیں گے, وہ تو گیس کی طرف نہیں آ سکتے. الیکٹریسٹی ہمارے پاس کافی زیادہ لمیٹیڈ ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنے اس کو لے کے جا سکیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ تو پالیسی ڈیسیژنز ہیں. ایگزیکٹلی سر, آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ قدرتی حسن ویسے بھی موجود ہے, تو اس گرین پاکستان پروگرام کے تھرو اس سے مزید ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا ہے میڈم؟ کیا کوئی اس میں امپرومنٹ آئی ہے؟ اس میں تو واقعی میں کشمیر قدرتی حسن سے مالا مال ہے جی, اور بیسک جو اٹریکشن ٹورزم کو ہوتی ہے وہ پانی ہوتی ہے یا جنگل ہوتے ہیں یا گرینری ہوتی ہے. تو ظاہر ہم گرینری کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو وہ تو الٹیمیٹلی ٹورزم کو پروموٹ کرے گا. ٹھیک ہے, ٹینجیبل بینیفٹس بھی ہیں, انٹینجیبل بینیفٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو گرین پاکستان پروجیکٹ کے تحت الٹیمیٹلی ٹورزم کے جو ہمارے ایونیوز ہیں یہ اور کھلیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ ہمارے درخت جو ہیں یہ سوائل بائنڈر ہیں, لینڈ سلائڈس کو کنٹرول کرتے ہیں, تو ہمارے جو روڈز کا نیٹ ورک ہے اس کو بھی محفوظ بناتے ہیں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی شرکت اور آگاہی بھی اس منصوبے کا حصہ ہونی چاہیے؟ میڈم بیسیکلی تو یہ ہے کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹ ہے. ہم نے کوئی بھی پروجیکٹ اسپیسیفکلی کلائمیٹ چینج کا یا انوائرمنٹ کا پروجیکٹ عوام کی شرکت کے بغیر یا ان کی اونرشپ کے بغیر وہ سروائیول اس کا ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. تو اس منصوبہ میں ہم نے اس سیکٹر کو اسپیسیفکلی فوکس کیا اور ہم نے عوام کی شرکت کو یقینی بنایا. ابھی تک ٹوٹل ہم نے 1307 کمیونٹی آرگنائزیشن پورے AJK میں تاؤ بٹ سے لے کے بھمبر تک بنائی ہوئی ہیں. ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, پلانٹیشن کی ایکٹیویٹیز یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ہم عوام سے لیتے ہیں, کمیونٹی آرگنائزیشن سے لیتے ہیں, ان کی اونرشپ بھی ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی ان کو ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں یا ان کو انوالو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم مختلف ایونٹس ارینج کر رہے ہوتے ہیں عوام کے بیچ میں کہ ان کو انوائرمنٹ کے متعلق یا فارسٹ کے متعلق ان کو ہم بتا سکیں کہ یہ ہمارے مستقبل کے لیے کتنے ضروری ہیں. وقاص صاحب, آپ نے نہایت اہم اور مفید معلومات ہمارے ناظرین سے شیئر کی. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت, ادارے اور عوام مل کر ایسے پروگراموں کو کامیاب بنائیں گے تاکہ ماحول بہتر ہو, درختوں کی اہمیت اجاگر ہو اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ایک سرسبز اور خوشحال کشمیر دیکھ سکیں. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.